السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ان آیات میں بیان کیا جاتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کی اور ہر زمانے کی تمام عورتوں میں بلند مقام عطا فرمایا ہے اور ان تمام پر ان کو فضیلت دی ہے، اور سارے جہان کی عورتوں میں سے حضرت مریم علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 خواتین تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں: مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بن خویلد اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضرت مریم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی فرما بردار بن کے رہو، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مصروف رہو اور ایسی زندگی بسر کرو جو اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ اور یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ایک عظیم ذمہ داری انہیں ادا کرنی ہے جو کہ آنے والی ہے، اس کے لیے انہیں تیار کیا جا رہا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ تم اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اس وقت کے صحیح حالات اور واقعات تمہیں بتائے جا رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اور یہ اشارہ حضرت مریم علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف ہے جب ان کی سرپرستی کا معاملہ ہوا تھا، جو کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے۔ کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب میں سے کسی نے اس واقعہ کی نفی کی ہو، حالانکہ قرآن پاک نے یہ واقعہ بحث و مناظرہ کے دوران بتایا تھا، اور یہ اہل کتاب آئے بھی مناظرہ کے لیے ہی تھے۔ اگر ان کے ہاں یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو وہ یہ ضرور کہتے کہ ایسا واقعہ تو سرے سے ہوا ہی نہیں۔ اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ لوگوں کے مطابق یہ واقعہ کسی بڑے عجوبے یا معجزے سے کم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام اپنی پاکیزگی، اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اس بات کی اہل ہوئی تھیں کہ وہ اس فضل کو قبول کر سکیں اور اس عظیم واقعہ کے لیے تیار ہو سکیں۔ اور اب فرشتے ان کے ساتھ کلام کر رہے تھے۔ اب انہیں یہ بشارت دی جاتی ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بچہ پیدا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ خوشخبری بھی دی کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک معزز نبی ہوگا۔ اللہ کے فرمان کے مطابق ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم بتایا گیا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً بچوں کے نام ان کے باپ کے ساتھ لگتا ہے، ان کا نسب نامہ باپ کی طرف ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہونے والے تھے، اس لیے ان کا نسب نامہ ماں کی طرف تھا۔ بشارت میں ان کی صفات اور اللہ کے ہاں ان کا جو بلند مرتبہ تھا اس کا ذکر کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اللہ کے پسندیدہ اور نیک اور صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ اور پیدا ہوتے ہی یہ معجزہ ہوگا کہ وہ اپنے پنگھوڑے ہی میں لوگوں سے باتیں کریں گے، یعنی اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دیں گے، کیونکہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ بھی ایک انہونی بات ہے۔ جیسے بغیر باپ کے بچے کی پیدائش انہونی ہے، اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کنواری تھیں، ان کی زندگی پاکیزہ تھی، بچے کی پیدائش کے بارے میں ان کے بھی وہی خیالات تھے، وہی سوچ تھی جس طرح کے بچے کی پیدائش ہوتی ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے ملاپ سے بچے کی پیدائش ہوگی۔ انہیں خیال آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اسی حیرانی اور تعجب کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میرے ہاں کہاں سے ہوگا بچہ؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس کا انہیں فوراً جواب دیا گیا اور انہیں اس سادہ سی حقیقت کے بارے میں بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے بس ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات انہیں شروع سے ہی معلوم تھی، مگر ایسی انہونی سی بات سن کر جس طرح ایک انسان ریئیکٹ کرتا ہے وہی ریئیکشن سامنے آیا۔ بعض اوقات تو انسان اللہ تعالیٰ پر یہ یقین ہونے کے باوجود کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے باوجود انسان حیرت اور شش و پنج میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے سوال کے جواب میں بھی یہی کہا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے میں بھی اولاد ہونا ایک معجزہ تھا، اور اب بغیر باپ کے بچے کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہی ہونے والا تھا۔ اسی طرح کی پیدائش
غیر فطری تھی۔ یہ حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر اس لیے پہلے کیا گیا تھا کہ ان کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے معجزانہ طریقے سے ہو چکی تھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر یحییٰ علیہ السلام کو ان کی معجزانہ ولادت، ان کی غیر معمولی پیدائش نے اللہ نہیں بنایا، تو مسیح صرف اپنی غیر معمولی پیدائش کے بل پر کس طرح اللہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے جب چاہا حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیا، حضرت حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف عورت سے پیدا کیے گئے۔ ایک انسان کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ انسان کی پیدائش اس طریقے پر کیسے ممکن ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ایک زندگی ایسی وجود میں لانی تھی جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو منتخب کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آئندہ تاریخ بتائی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ تورات اور انجیل یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی تھیں جن کی تعلیمات ایک ہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، اس لیے کہ آپ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں جو شریعت موجود تھی اور باہمی معاملات اور دوسرے امور طے کیے گئے تھے، وہی تمام احکامات اور معاملات انجیل میں بھی تھے، لیکن اس میں اضافہ کیا گیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں روحانی پاکیزگی پیدا کی جائے اور ان کا ضمیر جاگ اٹھے اور دل روشن ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے تھے جس کی بشارت اللہ نے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو دی تھی، یعنی مردہ چیز میں پھونک مار کر روح ڈال دینا اور کسی چیز کا زندہ ہو جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے ایک پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا، اور مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرتے اور پیدائشی اندھوں کو نظر عطا کرتے، وہ دیکھنے لگ جاتے تھے، اور کوڑی کا تندرست ہو جانا اور غیب کی خبریں دینا، مثلاً یہ کہ بنی اسرائیل نے کیا کھایا اور انہوں کے گھروں میں کیا کیا پڑا ہوا ہے، کیا کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے، جبکہ وہ چیزیں نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی تھیں، آنکھوں سے اوجھل ہوتی تھیں، لیکن وہ سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی جن معجزات کا اظہار ہوا ہے، یہاں آیت میں بار بار اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ یہ سب معجزات جو عملاً بنی اسرائیل کے سامنے ہوئے، یہ سب معجزات اللہ کی جانب سے تھے اور اللہ کے حکم سے تھے۔ ہر معجزے کے بعد اللہ کے حکم کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ محض اس احتیاط کے طور پہ تھا کہ کوئی انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی کمال نہ سمجھ لے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے پیدا کیا جس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ اپنی مخلوق کے ہاتھ پر اس قسم کے معجزات دکھا سکتے ہیں تو بذات خود معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ اس لیے ان شبہات اور ان کہانیوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود عیسائیوں نے گھڑ لی ہے، اس لیے کہ جب معاملہ اللہ کی مشیت کا ہو جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی حقیقت بیان کرتے ہیں جس پر اللہ کا دین قائم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جو معجزات پیش کیے ہیں وہ اپنی طرف سے پیش نہیں کیے، میں بذات خود ایک انسان ہی تو ہوں، میں ایسے معجزے کیسے دکھا سکتا ہوں؟ یہ تو اللہ کے معجزات ہیں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس طرح میرا رب ہے اسی طرح تمہارا رب ہے، میں بذات خود رب نہیں ہوں بلکہ ایک انسان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے بندگی اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد ان تمام باتوں کا اظہار، یعنی اللہ ایک ہے، اسی کی بندگی ہوگی، رسول اور اس کے لائے ہوئے نظام حیات کی اطاعت ہوگی، تو یہ صراط مستقیم ہے۔ اور یہ تمام علامات تم کو اطمینان دلانے کے لیے کافی ہیں کہ میں اس خدا کا بھیجا ہوا ہوں جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ بے راہ روی، گمراہی اور انحراف ہے۔ اس لیے ہٹ دھرمی سے کام نہ لو۔ اگر میں اللہ کا بھیجا ہوا نہ ہوتا اور جھوٹا ہوتا تو میں اپنے نئے مذہب کی بنیاد ڈالتا، اپنے ان معجزات اور ان کمالات کے زور پر تمہیں پہلے دین سے ہٹا کر
اپنے نئے ایجاد کردہ دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا، لیکن میں تو اسی دین کو مانتا ہوں اور اسی تعلیم کو صحیح قرار دے رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے ہے، جو اس کے پیغمبر مجھ سے پہلے لائے تھے، اور تمہارے لیے وہی چیزیں حلال اور وہی حرام قرار دوں گا جنہیں اللہ نے حرام یا حلال کیا ہے۔ یہاں اس قصے میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نہ یہ کہ ان کی ماں ان کو لے کر قوم کے سامنے آئی اور انہوں نے گہوارے میں ان سے باتیں کیں، اور نہ یہ کہ بڑے ہو کر انہوں نے تبلیغ کی، اور نہ ہی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جن معجزات کے بارے میں بشارت دی گئی تھی وہ ان کے ہاتھ دکھائے گئے۔ یہ سب کچھ سورہ مریم میں بتایا گیا ہے۔ اس قسم کے گیپ قرآنی قصوں میں بار بار آتے ہیں۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ وہ بار بار نہ دہرائے جائیں، دوسرے یہ کہ قرآن کریم میں قصے کے صرف وہی حصے بیان کیے جاتے ہیں جن کا تعلق اس صورت میں جو موضوع بیان کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے باقی تفصیل کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین ثم آمین، فی امان اللہ۔